ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بیان کریں گے عشق اور محبت کی ایک ایسی نشانی کو کہ جس کو سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہر زمانے کے اندر کس کس طریقے سے حضور کی محبت کی مثال کو قائم کر گئے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں اور تاریخ اور اتہاس اور ہسٹری کو سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کی سب سے بڑی نشانی تاج محل ہے۔ وہ محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ شاہ جہاں نے ممتاز کی محبت میں اور ممتاز کی پیار میں اس عمارت کو تعمیر کرایا تھا تاکہ محبت کی اس نشانی کو صدیوں تک زمانہ یاد رکھے۔ یہ سچ بھی ہے کہ ہاں، وہ محبت کی نشانی ہے۔ اس کی در و دیوار میں محبت کی ایک عظیم داستان پیوست اور پوشیدہ ہے۔ لیکن ناظرین، تاریخ کا جو باب میں آپ حضرات کے سامنے کھول رہا ہوں، تاریخ اور ہسٹری کا جو حصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس حصے کو سن کر اور دیکھ کر اور جان کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ محبت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ترکوں نے جس وقت مسجد نبوی کو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے محبت کی ایک ایسی مثال پیش فرمائی کہ جسے سن کر آپ لوگ بڑے تعجب میں پڑیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے تحت یہ اعلان کیا گیا اس زمانے کے اندر کہ جو اس وقت تعمیر کے سب سے زیادہ ماہرین ہیں، سب سے زیادہ فنکار ہیں اور تعمیر کے سب سے زیادہ تجربہ کار حضرات ہیں، وہ تمام کے تمام اکٹھے ہیں۔ یہ اعلان کیا گیا ملک بھر میں۔ اس اعلان کے بعد ترکی کے شہر استنبول میں، جو اس زمانے میں قسطنطنیہ کہلاتا تھا، پھر بعد میں وہ اسلامبول سے استنبول بنا، اس جگہ پر ان تمام ماہرین فن کو اکٹھا کیا گیا اور اس زمانے کی حکومت نے پھر ان کو فرمایا کہ تم سب اپنے ننھے اور معصوم بچوں کو اس فن کا ماہر بناؤ، اس فن میں ان کو مہارت دو اور حکومت آپ کا پورا خرچ اٹھائے گی، آپ کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا فن کے ساتھ ساتھ مکمل نظم کیا کرے گی۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر تقریباً 500 حضرات، بعض تاریخ میں لکھا ہے کہ 2500 حضرات، بہرحال اتنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا گیا اور انہیں تعمیر کا فن سکھلایا گیا اور ساتھ ساتھ ان کو قرآن کی تعلیم دی گئی اور ان کو قرآن حفظ کرایا گیا اور وہ قرآن کو حفظ کرتے تھے، دوسرے وقت میں تعمیر کا فن سیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ 25 سال کے عرصے میں وہ نسل تیار ہوئی۔ 25 سال کے عرصے میں وہ نسل تیار ہو گئی جو ایک طرف تعمیر کے فنکار تھے، ماہر تھے، اور دوسری طرف کلام اللہ کے حافظ تھے۔ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام تھا، ان کی زندگیوں میں نبی کا طریقہ تھا، سنت محبت کو ان کی رگوں میں بھرا گیا۔ تو وہ جماعت جب تیار ہو گئی، مدینۃ المنورہ ان کو روانہ کیا گیا کہ آپ کو مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے۔ پھر مختلف کانوں سے کچھ ایک خاص قسم کا پتھر نکلوایا گیا اور اس پتھر کو پہلے ترکی کے ایک شہر کے اندر جمع کیا گیا، پھر وہاں سے اس کو مدینہ لے جایا گیا اور مدینے میں جس وقت وہ پتھر پہنچا تو وہاں پر بھی مدینۃ الرسول کی، شہر مدینہ کی عظمت کو ملحوظ رکھ کر مدینے کے اندر ایک بستی بسائی گئی، مدینے سے باہر ایک بستی بسائی گئی
اس بستی کے اندر وہ سارا پتھر جمع کیا گیا، اور جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، مسجد نبوی کو بنایا جا رہا تھا، تو وہاں پر تمام لوگوں کو یہ حکم تھا کہ وہ سب کے سب تعمیر کرنے والے حضرات باوضو رہتے، زبان پر قرآن کی تلاوت رہتی، اللہ کا ذکر رہتا، اور وہ مسجد نبوی کو تعمیر کرتے۔ اور جس وقت پتھر لگاتے وقت کسی پتھر کو کاٹنے اور توڑنے کی ضرورت پیش آتی، ناظرین سنیے گا کہ جس وقت کسی پتھر کو کاٹنے یا توڑنے کی ضرورت پیش آتی تو اس پتھر کو وہاں نہیں کاٹا جاتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول آرام فرما ہے اگر ہلکا سا بھی شور ہوگا، ہلکا سا بھی گرد و غبار گرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں خلل واقع ہوگا، آپ کے آرام میں خلل واقع ہوگا، یہ بات آپ کے ادب کے خلاف ہوگی۔ تو چنانچہ اس پتھر کو پہلے اس بستی میں لے جایا جاتا، پھر اس کو کاٹا جاتا، پھر واپس مسجد نبوی لایا جاتا۔ ریاض الجنہ کو پردوں سے ڈھک دیا گیا، چاروں طرف ستون لگا کر اس مقدس جگہ کو بند کر دیا گیا کہ کہیں وہاں گرد و غبار نہ پھیلے، اور پورے شہر کا اس قدر احترام ملحوظ رکھا گیا کہ کہیں کسی آدمی کو، شہر رسول کے کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو چنانچہ وہ سب کے سب حفاظ جن کو 25 سال کے عرصے میں تیار کیا گیا، جنہیں قرآن کا حافظ بنایا گیا، جو تعمیر کرتے وقت باوضو رہتے، ان کی زبانیں ذکر اللہ سے معطر رہتی، وہ اللہ کے رسول کے روضے کے برابر میں مسجد نبوی کو تعمیر کرتے اور آپ کے آرام کا اس قدر خیال کرتے کہ نہ شور ہوتا، نہ کوئی فضول بات ہوتا تو جو کچھ ہوتا وہ اللہ کا ذکر ہوتا۔ یعنی اتنی اہمیت اور آداب کے ساتھ مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا۔ اب آپ بتائیے ناظرین کہ عشق و محبت کی عظیم نشانی آپ مسجد نبوی کو کہیں گے یا پھر تاج محل کو؟ یقیناً آپ کا ضمیر آپ کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ عشق و محبت کی اصل نشانی تاج محل نہیں، مسجد نبوی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب سے ایسی ہی محبت اور عقیدت پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔